میں کہہ رہی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے فیضان صاحب سے پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ 2-3 سال سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو کہیں پہ لے کے چلیں، کیونکہ ہم نے بھی میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس شہر کی پہچان سے میرا خیال ہے غافل ہیں یا نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا قیمتی اور کتنا منفرد شہر ہے ساری دنیا میں. تو ہم نے بھی اس میں تھوڑا سا کچھ ایفرٹ، ایک لاہور کنزرویشن سوسائٹی ہے، پھر ایک لاہور بچاؤ تحریک ہے، لیکن ہماری کچھ ریسرچ اور تحقیق اتنی وسیع نہیں ہوئی، اتنی پیچھے نہیں گئی، جو کہ بہت ضروری ہے کہ جو آج کل حالات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کہ وہ زمانے کی کوئی ٹرانسلیشن اس دن کر رہا تھا، انہوں نے کہا زمانہ ہوتا ہے جو پیچھے اور اگلے اور پچھلے کو، بلکہ قرآن شریف میں یہ جوڑتا ہے. تو وہ اس لیے میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو لاہور آج ہم دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ایک ٹرم ہے وینیشنگ سٹی سنڈروم، اور اس سنڈروم میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جو کہ قدیم ہے ان کا ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہیریٹیج غائب ہوتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ سارا کچھ چلا گیا ہوتا ہے. تو یہ جو آج انہوں نے جو آج کے حالات ہیں اس پہ تھوڑا سا میں بول سکتی ہوں، اور پھر اس کو اوپن کر دیں کوثر صاحب میرے خیال ہے سب کے لیے، کہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی جو 3000 سال تو آپ نے کہا ہے، لیکن کچھ کہیں کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4000 ایئرس سے اوپر اس کی ہسٹری ہے، لیکن اس پہ ہمارے پاس کچھ ڈیفینیٹیو میرے خیال ہے حقائق شاید نہیں ہے. اس کی بہت ضرورت ہے ٹو اسٹیبلش دس. بٹ ابھی فیضان صاحب آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، مجھے پتا چلا کہ ایک لاہور کے اوپر کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں ابھی ایک 3 دن کی کانفرنس ہوئی ہے، 27 سے 30 تک. ہاں وہ آپ کو اس کا معلوم نہیں؟ وہ ہو چکی ہے اور اس پہ بہت بڑے بڑے اسکالرز، یہ جو یہاں پہ ایک ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے نکولس بیرنگٹن صاحب، انہوں نے، اور مجید شیخ صاحب ایک ہیں جو لکھتے ہیں. میں نے کام کیا اس کے لیے. اچھا آپ نے کیا ہے؟ میں نے پروجیکٹ کیا ایک ہفتے کا اس کے لیے. اچھا کیا کیا اس میں 35 سائٹس تھی جن پہ ہسٹری اور سارا ریسرچ ورک تھا. آپ ادھر آ جائیں نا. ٹھیک ہے، نہیں ادھر ہی آ جائیں. اچھا 35 سائٹس جی. اس پہ وہ ایسا تھا کہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان کا گروپ آیا تھا جو مجید شیخ صاحب کی جو سپرویژن میں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے لاہور آ کے مطلب وال سٹی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور انہوں نے مطلب میرے ساتھ کانٹیکٹ کروایا. تو وہ 35 سائٹس تھیں جس پہ ان کا کوئی ٹاسک تھا، اور اس میں بہت ساری سائٹس ایسی تھیں جو کہ مطلب لسٹڈ نہیں تھیں یا تھوڑی ایسے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو وہ انہوں نے وہ ٹاسک رکھا ہوا تھا. تو اس میں 35 سائٹس پہ میں نے فوٹوگرافی اور سارا ریسرچ ورک ان کو تقریباً 1-1.5 ہفتے میں کمپلیٹ کر کے دیا. تو وہ پریزنٹ سارا جو ہے وہ ادھر ہو رہا. کون سی تھی؟ مختلف تھی، مطلب جیسے انارکلی کا مقبرہ ہے وہ عام پبلک کے لیے بند ہوتا ہے، لیکن پتہ سب کو ہے، لیکن وہ وہاں جا کوئی نہیں سکا، یا اس کی جو قبر کی سٹوری ہے اور وہ سارا واقعہ. اس کے بعد موج دریا بخاری، بہت نام سنا لوگوں نے لیکن ہسٹری کا نہیں پتہ. پھر حضرت شاہ چراغ ہیں، پھر اسی طرح بیگم پورہ کا جو محل ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں عمارات ہیں، نوابوں کی قبریں ہیں. تو وہ ساری ایسی عمارات، پھر مغل پورہ، چنگ پورہ، اور یہ بیگم پورہ، بغبان پورہ، دھرم پورہ، اور یہ ساری ان علاقوں میں بکھری ہوئی ہیں چیزیں. تو وہ 35 ان کی اپنی لسٹ تھی، لیکن میں نے تو ان کو چاہا تھا کہ مزید کرواؤں، لیکن ان کی ضد تھی کہ 35 ہیں یہی کرنی، ہم نے اس سے آگے نہیں جانا. اچھا چلیے تو بہت اچھا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی جی، کیونکہ آج ماشاءاللہ یہ پہلی نشست ہے اور بہت سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، کہ ہم ایٹ لیسٹ لاہور بچاؤ تحریک اور لاہور کنزرویشن کی طرف سے، اور اگر کوثر صاحب ہست و نیست اور بھی ایک کور گروپ چھوٹا سا بنا لیں، جیسے کہ آپ کا کیا نام تھا؟ اندلیب صاحب نے بہت اچھا کہا تھا، اور آپ نے بھی کہا کہ فرق ٹاپکس پہ اگر ہم چھوٹے گروپس، ورکنگ گروپس بنا لیں یا فوکس گروپس بنا لیں، تاکہ اس کا تسلسل جو شروع ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو، سو دیٹ ایٹ لیسٹ دیر از سم پروڈکٹیوٹی آؤٹ آف دس. اینڈ
اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ بہت زبردست ہو سکتی ہے اور وہ میرا خیال ہے چل سکتی ہے بہت عرصے کے لیے. دیٹ وی کین سٹ اینڈ ڈسکس. آپ لوگوں سے بھی اس کے بعد کچھ لیتے ہیں کامنٹس کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں بہت عرصے سے ہم ملتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں اس میں شامل, وہ فقیر اعجاز الدین صاحب وہ بھی گئے ہوئے تھے ابھی کیمبرج, اور اس طرح بہت سے اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی ایک فورم پہ ساری انفارمیشن اکٹھی نہیں آئی. اور میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی, ہم کام کرتے ہیں اپنے ذاتی اس کے لیے کبھی نہیں کیا, ایک اور بڑی چیز کے لیے کیا, یا کسی تاریخ کی پختگی یا اگلی جنریشنز کے لیے یہ کام جو ریسرچ کا اور یہ ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک دل سے نکلتی ہے, ایک پیشن ہوتی ہے جو دل سے, جس کو ہم اوتھینٹسٹی کہتے ہیں, اور یہ بہت کم رہ گئی ہے. اور اس لیے مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے لوگ یا گروپس ہیں, کوثر صاحب ہمیں ہست و نیست کی وساطت سے اور ان سے اور ہمارے گروپ سے اور بھی سب کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بناتے ہیں, اور اس نیٹ ورک کے ذریعے وی کین برین اسٹارم کہ ہم نے اپنے کام کو کیا ڈائریکشن دینی ہے. کیونکہ اگر سوچا جائے تو آج تک لاہور پہ کبھی کوئی ایک ٹھوس سبسٹینشل ریسرچ ایگزیبیشن یا کوئی ایسی ڈسکورس نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں ہمیشہ بہت سرسری ہوتا ہے, بہت سپرفیشل ہوتا ہے, اور وہ ایک چیز گم جاتی ہے اسی لمحے میں کہ ایک سیشن ہوا پھر وہ گم گیا, اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے, ڈیٹا بیسنگ نہیں ہے. سو آئی جسٹ وڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ ابھی ہم نے لاہور بچاؤ کا, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ کئی سال سے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ہیں, اور الحمدللہ ہم تو گئے تھے بیکاز اٹ واز اے پروفیشنل اینڈ پرسنل رسپانسبلٹی, بٹ ہم عدالت نہیں گئے شروع میں. وہ چیف جسٹس نے خود سو موٹو لیا, اور پھر وہ ایک لڑی بن گئی جس میں کچھ ماحولیات کے وہ کنال کی روڈ وائڈننگ سے شروع ہوا. لیکن ورثے کے حوالے سے لاہور کی, کیونکہ ہم ورثے کو نیچرل اینڈ بلٹ دونوں کہتے ہیں, جس میں انوائرمنٹ بھی شامل ہے اور ہماری بلٹ ہیریٹیج بھی ہے, تو ہائی کورٹ نے, آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ 2 سال سے ایک اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے آن 11 ہیریٹیج سائٹس جو اورنج ٹرین کے رستے میں آتی ہیں. اب جب ہم نے ایک ہیریٹیج میپنگ شروع کی ہے, فیضان صاحب, کامل صاحب بھی اس میں ہیں اور بھی لوگ ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی 45 ہسٹورک سائٹس ہیں, 50 جو کہ اورنج لائن کے ٹریک میں آ رہی ہیں, جو کہ ان لسٹڈ ہیں, جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر ہم نے ان سب کے وہ ایک وہ بنائی, لائک اے میپ, وہ بنانا شروع کیا ہوا ہے. تو جو یہ بات کر رہے تھے, بہت سی چیزوں کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ٹو اسٹارٹ ود. بس لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو برجی اور شالیمار باغ اور فورٹ اور مسجد جو کہ بہت قیمتی ہمارا ورثہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اتنی زیادہ, جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ریکارڈ ملا 2500 سال کا, وہ شیش محل کے آگے سے دیوان عام, تو جب آزادی چوک بن رہا تھا نا, تو انہوں نے کھودا, ادھر پورے کمرے نکلے. ہمارے پاس تصویر بھیجی کسی جرنلسٹ نے کہ جی یہاں پہ تو پورے کمرے ہیں, لیکن اس کو جلدی سے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو کور کر کے چھپا دیا جاتا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جی اس کو بچائیں, یہ تو لاہور کا ورثہ ہے. سو آئی تھنک دیر آر 2 things اینڈ دین وی شوڈ اوپن دا فلور. کہ ایک تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے لیے جو لاہور میں ہم لوگ رہتے ہیں, کہ لاہور سے ایک عجیب و غریب قسم کا پیار ہے, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, جو اس کا ایک کلچر ہے. چاہے جتنے موٹر ویز آ جائیں, اور اللہ کرے یہ موٹر ویز نہیں, یہ جو فلائی اوور اور یہ جو سگنل فری ہیں, اللہ کرے کہ اب ان پہ بھی پابندی, کیونکہ عدالت نے ایک
بہت قیمتی، کیونکہ ہم یہ کام سگنل فری پھر یہ ورثے پہ جب لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو پچھلے سال فیضان صاحب کو پتہ ہے 350 پیجز کی ججمنٹ آئی لاہور ہائی کورٹ سے اورنج لائن پہ، اور وہ سب کو پڑھنی چاہیے. اٹس ویری ایزی ٹو ایکسیس، اٹس آن www.lahorehighcourt.com. بس اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی ججمنٹ آ جائے گی اورنج لائن کی. اس میں جس طریقے سے ہماری عدالت اور ہمارے ججز نے لاہور کے ورثے کو پہچانا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، اٹ از انبلیویبل، انبلیویبل. اور انہوں نے پھر اپنے ججمنٹ میں کہا کہ یہ اتنا قیمتی ورثہ ہے کہ یہ کس طرح سے اجازت دی گئی. ہمیں کوئی غرض نہیں کہ حکومت میں کون ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جن کے انڈر یہ آیا ان کو نیب میں انکوائری ہونی چاہیے. مطلب اس حد تک قانون نے اپنے دائرہ اس میں، جو ان کا دائرہ نہیں ہوتا اتنی آگے جانا، یہ تو لیگل چیزوں کو دیکھتے ہیں، بٹ انہوں نے اس سے بڑھ کے وہ کیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ کافی آواز اٹھ چکی ہے لاہور کی حفاظت کے لیے، تو یہ وقت بہت اچھا ہے. یہ دس سیمز ٹو بی دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹیبلش دس گروپ آف سیریس مائنڈیڈ پیپل، جو کہ کنسسٹنٹلی کوئی ہم ٹارگیٹس رکھ سکتے ہیں شارٹ اور میڈیم ٹرم، کہ کنسسٹنٹلی آئیں اور آ کے اپنی ان پٹ دیں. اور اس کا ہم ایک مطلب اس کی بہت سی شاخیں ہو سکتی ہیں، اس کی ڈائریکشنز. تو آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ پے اے ٹریبیوٹ ٹو ہست و نیست. یہاں ہم جب بھی آئے تو بہت سی قیمتی چیزیں سمجھیں، سیکھیں، ساتھ لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اور رحمت اس جگہ پہ ڈالی ہے جہاں پہ اتنا کچھ ہمارے ذریعے مطلب شروع ہو سکتا ہے، ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو آئی لائک ٹو اوپن دا فلور ڈسکشن کے لیے. اصل میں بیسکلی جو وال سٹی کا ایک جو ہم نے چوز کیا تھا نا، وہ ہمیں سٹارٹ میں تو یہ لگتا تھا کہ شاید جو ہے لوگ جو ہیں وہ ہماری اتنی وہ گفتگو کو شاید نہ سن پائیں گے اتنی دیر کہ ہم 2 گھنٹے بولتے رہیں گے وال سٹی پہ. لیکن بہرحال آپ کا وہ ذوق جو ہے وہ ایک قابل رشک ہے. تو ابھی یہ ایک کتاب تھی میرے پاس، یہ وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے، یہ 2 سال پہلے 2016 میں پرنٹ ہوئی تھی. یہ بیسکلی انہوں نے ٹورسٹ گائیڈ کورس کروایا تھا، تو یہ میں نے خیر لکھی تھی ساری نا بک. تو اب تو خیر یہ آؤٹ آف ریکارڈ ہے، لیکن جسٹ سیمپل. تو اس میں نے بہرحال کوشش کی تھی کہ اس میں کچھ ثقافت کے بارے میں، پھر اس کے بعد لاہور کی یہ گمشدہ جو تاریخ جس پہ بھی لو پہ اتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی، پھر اس کے بعد وال سٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹلی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. تو اس میں ہم نے کچھ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں کہ اندرون لاہور کی مساجد، اندرون لاہور کے مزارات، اندرون لاہور کے گردوارے، اندرون لاہور کے مندر، اسی طرح حویلیاں، اس کے علاوہ دیگر جو چوک وغیرہ بڑے مشہور ہیں، تو ان کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہسٹری دی ہوئی ہے. پھر وہاں کے بازار، وہاں کے کھانے، وہ سارا کچھ. جہاں تک مزاروں کی بات ہے تو مزاروں کے بارے میں تھوڑا سا اگر تاریخ میں بات لے جائیں ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث ایسی ملتی ہیں جس میں کہا گیا کہ قبر کچی ہو اور ایسا سم تھنگ. اور اگر مقبروں کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو ہمیں جو تاریخ کے سب سے پرانے مقبرے ملتے ہیں تو وہ ہمیں مصر میں ملتے ہیں، فرعونوں کے مقبرے. اور وہ ایک ایسا کلچر تھا جو مسلمانوں میں بھی رہا نہیں گیا، اور وہ اس طرح سے چلتا ہوا سلسلہ ہم تک یہاں پہنچا. ہندوستان میں چونکہ ہندو کمیونٹی تھی ساری، یعنی کہ سناتن دھرم کے فالوورز تھے، تو انہوں نے چونکہ جلانا ہوتا تھا، جلانے کے بعد جو ان کے خاص لوگ ہوتے تھے ان کو وہ دفن، تھوڑی سی راکھ اس کی دفن کر کے اس کی جگہ ایک چھوٹا سا ڈوم بنا لیتے تھے، جیسے وہ لو والی ڈوم ہے. تو اس کو بنانے کا کنسیپٹ یہی ہوتا تھا کہ یہ فلانی گمتی فلاں سے اس کی ہے، فلاں کی ہے، تو اس طرح وہ ایک یادگاری رہ جاتی تھی. تو جو مقبروں کا کنسیپٹ تھا وہ بھی اصل میں یہی ہوتا تھا. پھر بعد میں چونکہ جو وزیر ہوتے تھے وہ اپنی جتنی اس کی پاور یا جتنی امیری ہوتی تھی وہ اس کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا اور اتنا علی شان مقبرہ بناتا تھا. لاسٹ ٹائم ایک وزٹ ہوا تھا ہست و نیست کی طرف سے، یہ علی مردان خان کا، اس میں آپ تھے میرا خیال.
تو وہ آپ نے مقبرہ دیکھ کے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ اس کی کتنی پاور ہوگی نواب علی مردان خان کی. تو اسی طرح سے جو مزارات کا کنسیپٹ ہے وہ بیسکلی عقیدت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور عقیدت میں چونکہ ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا کنسیپٹ ہے, اور پھر یہ بزرگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے, وطن چھوڑ کے, علاقہ چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے اس کفر قدے میں آ گئے. جب یہاں نہ ان کو کوئی جاننے والا تھا, میرا خیال زبان بھی نہیں پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کی, وہاں عربی فارسی چلتی تھی, یہاں ہندی یا دیگر زبانیں تھیں, تو وہاں یہاں آ کے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کی اشاعت کی, لوگوں کو صحیح رستہ دکھایا. اور اس کے بارے میں تو میرا تصوف پہ تو میرا خیال یہ ماہر ہیں زیادہ, یہ بتا سکتے ہیں, لیکن تصوف کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. پھر جیسے ہی ان کی مطلب پردہ پوشی ہوتی تھی, دنیا سے چلے جاتے تھے, تو ان کے چاہنے والے ان کا مزار یا ڈیری بنا دیتے تھے. پھر وہاں سے عقیدت کا دور شروع ہوتا ہے جس پہ مزار بنا, مزار کے بعد عرس اور میلہ, اور وہ پورا ایک جو کلچر کریٹ تھا. تو وہ یہاں چونکہ ایک ہمارے لوکل ایک مزاج تھا, وہ قوالی سسٹم جو تھا, اور اس طرح سے وہ, تو وہ یہاں کی چیزیں ساری ہیں. اب یہاں بات ہے کہ جو لاہور کا سب سے پرانا مزار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ شاہی قلعے والا ہی سمجھا جاتا ہے جو تہہ خانے میں. اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو حضرت علی اجویری کا مزار ہے. اس کی ہمارے پاس لاہور کی, صرف لاہور کی تقریباً 5000 کے قریب پرانی تصاویر ہیں, جو انگریز دور کا ریکارڈ ہے 1864 سے لے کے اب تک کا تقریباً. اور میری اپنی جو فوٹوگرافی ہے میرا خیال 2 لاکھ سے زیادہ ہے, اپنی جو ذاتی ان 5-6 سالوں میں کی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک سلسلہ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ہائی لائٹ کریں. تو اسی سلسلے میں جی سارا محدود کیا انگریز سکھ طور سے, پھر آپ نے ہلکا سا ذکر کیا الیگزینڈر کا, سکندر اعظم. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا سکندر اعظم سے بھی کوئی جوڑ ہے لاہور کا, کیونکہ جب آپ کمپیئر اس کو کرتے ہیں ملتان سے یا پشاور سے, اور پھر آپ سندھو انڈس سویلائزیشن سے کرتے ہیں, تو وہ پرانے شہروں میں شمار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اگر اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہاں آثار ہیں کوئی؟ نہیں, اس وقت موجودہ اگر دیکھیں تو اس دور کا کوئی ایسے آثار نہیں بچتے, کیونکہ وہ میں نے بحث اس لیے کی کہ وہ ایک بحث ہے باقاعدہ کہ جو موجودہ لاہور ہے یہ کیا لو والا ہے یا کوئی اور ہے. کیونکہ بیسکلی جو ملتان کی تاریخ ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ پرانی ہے, وہ 5000-7000 سال تقریباً اتنی ہے, اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. ملتان ہے مولستان ہے, مولستان, ہاں وہ ایرین ایرا کا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, راجہ مول چند کے نام سے. ہاں ہاں, نہیں پشاور اس سے پرانا. لاہور کو جو ہے تو ان کو بھی نہیں پوچھا. چلیں بہرحال لاہور کو پوچھنے والے تو آج جمع ہے, اب تو پوچھا کریں گے. اس کے کوئی ایسے آثار جو ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں ملتے جو ہم مطلب میں نے بات کی نا کہ جو ہم جس کو مستند جس دور کو تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں تو وہ محمود غزنوی کا یا داتا صاحب کا دور ہے جو 1000 سال پرانا ہے. اس سے پیچھے کا جو ہے وہ بس یہ رامائن ایک واحد ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جس میں یہ کہانی لکھی ہوئی. 9 دفعہ ڈسٹروائے کی ہوئی ہے, 3 دفعہ 4 دفعہ. تو وہ ڈاکٹر عمران کی کتاب بھی میں نے پڑھا, انہوں نے لکھا ہے پلیگ تھا, 3 دفعہ پلیگ کی وجہ سے یہ وائپ آؤٹ ہوا. ہاں وہ تو مطلب مغل دور اور اس دور میں ہوتا ہے. ٹوٹل جو کنہیا لال نے تاریخ لاہور میں لکھا نا وہ 13 صدمے لکھے ہیں اس نے, 13 صدمے. مثال کے طور پہ اس میں جو لودھیوں نے اٹیکس کیے اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے. اسی طرح مغلوں نے ظاہری بات ہے اٹیک کر کے لاہور کو لیا, ایسے تو نہیں لیا. پھر محمود غزنوی کے اپنے حملے ملتے ہیں, پھر شہاب الدین غوری کا حملہ ملتا ہے. اس دور میں تو 4000 وہ لکھتے ہیں کہ 4000 لوگ مارے گئے ایٹ اے ٹائم. اور یہ اندرون شہر میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے تقیہ سادھواں والا. تقیہ سادھواں والا رنگ محل کی بیک سائڈ پہ لگتا ہے, اور وہاں اگر آپ میں سے کوئی جائے, اول تو خیر آپ کو اتنی جلدی ملے گا نہیں, لیکن اگر کوئی ہمت کر لے اور وہاں پہنچ جائے تو وہاں ایک مزار نما ایک کمرہ تقریباً جگہ ہے, اس کا نام ہے گنج شہیداں. گنج شہیداں فارسی کا ورڈ ہے, یعنی کہ شہیدوں کا خزانہ. تو وہاں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ڈیڈ باڈیز تھی لوگوں کی کہ وہ ایک ہی جگہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دی, اور ایک ہی جگہ ان کو دفن کر کے اس جگہ کا ہی نام گڑا لے گنج شہیداں. جو اس میں بڑا وہ ملتا وہ تو جہانگیر کے پیریڈ کا ہے, اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے, کچھ دور میں ہوا ہے. لیکن اسی طرح شاہجہاں کے دور میں قحط تھا, لیکن وہ لاہور میں مطلب اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا, وہ کشمیر میں زیادہ تھا. کشمیر سے لے کے یہ لاہور تک کے ایریاز جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے زیادہ اس میں. تو اس پہ ایک الگ ایک ہو سکتی ہے نشست کہ لاہور کن کن زمانوں میں تباہیوں کا شکار ہوا, جس میں 47 بہت بڑا ایک ایونٹ ہے.
جس میں بہت بڑی تباہی لاہور کی ہوئی ہے, آبادی بھی موو ہوئی ہے, لوگ بھی مرے, بہت بڑا شاہ عالم مارکیٹ ساری بالکل ویران ہو گئی, ادھر تو آگ لگی تھی. وہ چین جو چناب گروپ ہے ان کی اباوی تھا, باقی سارے ہندو تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں تو بڑی ایک مزے کی سٹوری بھی ہے, افسوس کی. سامنے جتنی دکانیں تھیں یہ سارے ہندوؤں کی تھی, مال روڈ بیسکلی تھی انہیں لوگوں کی. بڑی دلچسپ بھی ہے اور تھوڑی دکھی بھی ہے. وہ یہ کہ لاہور کو جو شالمی کا ایریا تھا وہاں ایک سیٹھ ہوا کرتے تھے, اب ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, کوئی گیان چند سم تھنگ ایسا نام تھا. ان کا یہ دعویٰ تھا, وہ کہتے تھے پنجابی میں کہ جے کوئی مسلمان, مطلب مسلح بولتے تھے اس زمانے میں, کہ اگر کوئی مسلمان میری حویلی کی طرف حملہ تو دور کی بات ہے, دیکھ بھی نہیں سکتا, پتھر بھی نہیں پھینک سکتا. تو وہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو میں اس مسلمان کے پیشاب سے اپنا منہ دوں گا. یہ اس کا دعویٰ تھا. تو وہ مسلمان چونکہ جذباتی لوگ تھے, جیسے وہ ایک رات والی مسجد کا واقعہ وہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے ایک گھر میں جا کے انہوں نے سرنگ کھود دی, اور سرنگ سے نیچے جا کے انہوں نے بارود بھرنا شروع کر دیا اس کی حویلی کے. اور ایٹ اے ٹائم جب اس کو چیلنج کا وقت تھا, وہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے جس طریقے سے بھی آگ لگائی, وہ پوری حویلی تباہ ہو گئی. مین جو آگ لگی تھی شالمی کو وہ اس وجہ سے لگی, اس کی وہ آگ ہی لگی چلتا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک رائٹر ہے, وہ ماڈل ٹاؤن رہتے تھے اس زمانے میں 47 میں, تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو آگ کی الاؤ تھا وہ رات کے ٹائم نظر آتا تھا. شالمی کا الاؤ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے نظر آتا تھا. اندازہ کریں 47 میں 15 اگست کو. اب وہ ایک ہندو تھے, وہ سوئے ہوئے تھے چھت پہ شالمی میں, جب 15 کو